اب ایک بات یاد رکھو کہ صحیح علم چاہے وہ لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہو یا لڑکوں کا، وہ صرف دینی مدارس ہی میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے اداروں میں علم نہیں ہے، علم ہے، مگر اس میں چھانٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور وہ ملغوبہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دینی مدارس کے علاوہ جتنے دین کے راستے ہیں سب بند کر دو، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن آپ کسی اور راستے سے دین کا علم حاصل کرو گے یا علماء کے بغیر اگر دین کا علم حاصل کرو گے، علماء کی رہنمائی کے بغیر، تو آپ کے پاس علم تو آئے گا لیکن صحیح کے ساتھ بہت سی غلط چیزیں بھی آ جائیں گی، اور آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ آپ چھانٹی کریں کہ ان میں صحیح کیا ہے اور غلط. اور اگر چھانٹی کرنے میں عمر لگا دی تو عمر کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہو جائے گا. ہمارے مدارس کے پاس جو علوم ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اگر یہ غلط علوم ہوتے تو 1000 سال سے زیادہ اوپر یہ سلسلہ اللہ چلنے نہ دیتے. پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، پوری دنیا میں مدارس کا کردار ہے، اور ہزاروں سال سے اسی سے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مصنفین پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ پیدا ہوئے ہیں. آج بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن ان کا ابھی مجھے کسی خاتون کا فون آیا کہ میں فلاں ادارے سے عالمہ بنی ہوں. میں نے کہا ادارے کا نام بتایا. انہوں نے ایک چھوٹا سا کوئی ادارہ تھا اس کا نام بتایا. میں نے کہا وہاں کتابیں کون سی پڑھائی گئی ہیں جو آپ عالمہ بنی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ کی تفسیر پڑھی ہم نے، اور ایک فلاں بزرگ کے مواعظ پڑھے ہیں، اور تھوڑی سی کوئی عربی میں وہ جو ہے نا کوئی ہلکی پھلکی سی کوئی ہادہ فلانون وہادہ ڈمکانون، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں نہیں ہے، یہ ڈمکانا ہے. یہ تھوڑی سی انا فلان و انتا فلان، یہ تقریباً اسی سے، تو اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لیں، یہ عربی ہے. میں نے کہا فقہ کی کون سی کتابیں پڑھی؟ کہ نہیں فقہ تو نہیں پڑھا انہوں نے، تو فقہ وہ ایک ملغوبہ سا بنایا ہوا ہے فقہ کا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، لے بھائی شاپر میں ڈال کے چلو بھائی. تو میں نے کہا جب علم میں رسوخ کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اس خاتون سے کہا کہ اگر آپ نے باقاعدہ عالمہ بننا ہے تو باقاعدہ کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے پڑھایا جا رہا ہے. اس ہر چیز کا دیکھو، ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گا نا، جو صدیوں سے ان کی ایک تاریخ ہے، میڈیکل کالج میں جو علوم ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان پہ ریسرچ ہوتی رہی ہے اور بہت ایک ان کو کنگھالا گیا ہے، لوگوں پہ ایک تجربہ بھی ہو چکا ہے ان کا. آپ نے کہا میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، میری اپنی ریسرچ ہے، اور اپنا ایک مطلب کھول کے بیٹھ گئے آپ. یا تو کسی حکیم سے پڑھو گے جن کا صدیوں سے حکمت کا بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے، یا کسی ڈاکٹر سے پڑھو. آپ نے کہا میں نہ ڈاکٹر کو مانتا ہوں اور نہ میں حکیموں کو. میں وہ فلاں علاقے میں ایک صاحب ابھی نئے نئے دریافت ہوئے ہیں، انہوں نے سب ڈاکٹروں کو بھی غلط قرار دے دیا ہے اور سارے حکیموں کو بھی. انہوں نے کہا میں جو لوگوں کی صحت کے لیے نا میرے پاس کچھ انمول نسخے ہیں، میں ان نسخوں سے علاج کرتا ہوں. یہ سب اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ جتنے ڈاکٹر جتنے حکیم لوگ ہیں اور ہومیوپیتھک ہیں، یہ سب کیا چلا رہے ہیں؟ اپنی دکانیں. لہذا میں اپنا ایک ادارہ کھول رہا ہوں الگ سے. دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے جائے گا. اگر تو پتہ نہیں کوئی نیا مارکیٹ میں آیا ہے، نئی فلم تو دیکھی جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نئی فلم آتی ہے نا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں شوق سے، لیکن میرے بھائی اس قسم کی فلمیں دیکھنے کی نہیں ہوتی. بولو میڈیکل سائنس تو بہت پرانا علم ہے، اس طرح حکمت کا علم جو ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے تو بہت پرانا علم ہے. ہومیوپیتھک کو دریافت ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا. آپ کون سی چیز لے کر آئے ہو بھائی؟ تو جیسے جو اس کے پاس جائے گا، چاہے وہ کتنے ہی خوشنما دعوے کر رہا ہو، آپ اس کے دعووں کو قبول نہیں کرو گے، جبکہ اس میں پھر بھی کچھ حد تک صحیح ہونے کا امکان ہے. ممکن ہے کہ نیا علم متعارف کروا رہا ہو، لیکن علم دین کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. کیوں؟ اس پر صحیح حدیث موجود ہے، لا یجتمع امتی علی ضلالۃ. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت جو ہے نا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس 1400 سال کے عرصے میں ایک سیکنڈ بھی امت پر ایسا نہیں آیا جس میں کسی زمانے میں سب لوگ گمراہ ہو جائیں.
تو ایک بڑی تعداد امت کی حق پر ہے اور وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو وہ یہی علوم پڑھتی آ رہی ہے جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے، یہ جو نئے نئے ادارے کھلے ہیں ان سے خواتین پڑھ کے نکلتی ہیں. کسی نے قضائے عمری کا انکار کر دیا کہ قضائے عمری کچھ بھی نہیں ہوتی. چاروں ائمہ اور چاروں فقہ قضائے عمری کے قائل ہیں. جو ہمارے صدیوں سے اسکالر ہیں نا، بڑے بڑے علم کے پہاڑ جن کو امت فالو کرتی آئی ہے، وہ چاروں اس بات کے قائل ہیں، چاروں فقہ، کہ قضائے عمری لازم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں قضائے عمری کا کیا کر دیا، انکار. وہ چاروں فقہا اس بات کے قائل ہیں، چاروں فقہ، کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی، مردوں کی طرح پھیل کے نماز نہیں پڑھیں گی. تو جدید تحقیق کیا آئی ہے، یہ جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کیا یہ ان ائمہ حضرات کو معلوم نہیں تھی؟ کیا یہ بڑے بڑے علامہ ابن حجر، علامہ نووی اور یہ بڑے بڑے فقہا، ابن رشد، یہ بڑے بڑے علامے جو اس امت میں گزرے ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھی؟ ہو کیا رہا ہے، احادیث کی ایسی تشریح. طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی ایسے ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. مگر آپ جو جدید اسکالر آ رہے ہیں بڑے آرام سے انکار کر دیے کہ اصل. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، کراچی یونیورسٹی میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو پروفیسر ہیں انہوں نے مجھے کہا، وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں. میں کسی پروفیسر کا منکر نہیں ہوں بھائی، بہت سے اچھے پروفیسر بھی ہیں، یہ ایک کا مطلب یہ نہیں تو کہ سارے اسلامیات کے پروفیسر معاذ اللہ غلط ہیں. لیکن جب علم میں پختگی نہیں ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ شاگرد میرا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ جو مفتی 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتا ہے نا، میری حکومت آئی تو ان سب کو میں جیل میں ڈال دوں گا. میں نے کہا ان کو سب سے پہلے حضرت عمر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو جیل میں ڈالنا پڑے گا، حضرت عثمان ابن عفان کو، حضرت علی کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، اور جابر بن عبداللہ کو، معاذ ابن جبل کو، جو بڑے بڑے علامہ صحابہ گزرے ہیں، عبداللہ بن عباس کو. صحیح ہے نا؟ یہ جتنے بڑے بڑے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سارے صحابہ جو اس وقت کے جتنے بڑے بڑے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جتنے بڑے بڑے علماء، صحابہ، تابعین اس دور میں گزرے ہیں. اور پھر امام ابو حنیفہ کو بھی جیل، امام شافعی کو بھی، امام احمد بن حنبل کو بھی، امام مالک کو بھی. 2-4 آدمی امت میں بچ جائیں گے جیل جانے سے، ایک علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور سعودیہ کے بن باز. یہ 3-4 بڑے بڑے حضرات بچ جائیں گے، باقی ساری امت کہاں ہوگی؟ جیل میں ہوگی. اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کے طلبہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اور یہ دعویٰ اسی بیس پر ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین ہے کہ آپ بڑے بڑے علاموں کو کیا قرار دے رہے ہو؟ معاذ اللہ جاہل اور گمراہ. اتنا گھمنڈ ہے اپنی جہالت پر، ہے وہ جہالت، کیونکہ عالم کو اتنا گھمنڈ نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے وہ تو بڑے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جتنے مدارس ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، میں تو میری حکومت آئے، میں نے کہا اس لیے آ نہیں رہی ان کی حکومت، کہ پتہ نہیں کیا کریں گے یہ، میری حکومت آئے تو سب کو میں کوڑے لگواؤں گا سب کو. اتنا بڑا دعویٰ کیا. تو وہ طالب علم نے مجھے کہا کہ آپ اگر چلیں یونیورسٹی میں آپ کی بات کرا دوں. میں نے کہا میں بات کروں گا، لیکن جن طلبہ کے سامنے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا اور علماء کا مذاق اڑایا ہے، وہ تمام طلبہ موجود ہوں گے، پھر میں 3 طلاق کے مسئلے پر ان سے بات کر کے ان کا تکبر انشاءاللہ خاک میں ملاؤں گا. کیا آپ جو اپنے آپ کو علماء سے مستغنی سمجھتے ہو، آپ اس میں ہو زیرو، اور بننے کی کوشش کیا کر رہے ہو؟ ہیرو. کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. کچھ چند سال علماء کی جوتیاں سیدھی کریں تاکہ آپ کا تکبر ٹوٹے، پھر اللہ علم کے دروازے آپ پر کھولے گا. علم صرف محنت سے نہیں آتا، علم تواضع ہے، اپنے سے سینئر کا احترام ہے، جو پہلے علماء گزر چکے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ جہاں علماء میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں تو چھانٹی کرو نا. سبھی کو لپیٹ دیتے ہیں، سب کو لپیٹ دیتے. جیسے ڈاکٹروں میں غلط ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں. انجینئر میں اگر کوئی کرپٹ ہے تو صحیح لوگ بھی ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی مولویوں میں اگر فرقہ پرست ہیں، 2 نمبر ہیں، تو صحیح بھی ملیں گے آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے. اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. اصول فقہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فقہائے کرام نے جو قرآن اور سنت سے مسائل استنباط کیے، نکالے، ان کے اصول اور ضابطے کیا تھے. اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ حدیث بخاری میں ہے، تو میں نے کہا میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ مسلم میں ہے.
تو انہوں نے کہا بخاری کی اہمیت مسلم سے زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کس فقی کا اصول ہے کہ جو حدیث بخاری میں آئے گی وہ مسئلہ تو صحیح ہوگا, جو مسلم میں آئے گی وہ مسئلہ صحیح نہیں ہوگا؟ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ جو بھی صحیح حدیث ہوگی, چاہے وہ ترمذی میں ہو, چاہے وہ نسائی میں ہو, چاہے وہ ابو داؤد میں ہو, وہ حجت ہے. میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو بخاری کی حدیث ہے اس کو, اگرچہ بخاری امام ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئی ہے, لیکن ان کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو اس معیار پہ اترے گی وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لیتے ہیں جو قرآن کے اپوزٹ نہ ہو. ان کا یہ اصول ہے, یہ اصول ہے. کہتے ہیں قرآن متواتر ہے, اس کے الفاظ میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, لہذا اگر قرآن کے خلاف کوئی حدیث جا رہی ہوگی, چاہے وہ بخاری ہی کی ہوگی, اس حدیث میں تعویل کی جائے گی. اور آپ کر رہے ہیں بخاری کی حدیث لے کے قرآن کی آیت میں تعویل کر رہے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ آپ بخاری کی حدیث لے رہے ہو اور جناب بخاری کی حدیث کو رد کر رہے ہو, بخاری تو سب سے صحیح ترین کتاب ہے. میں نے کہا آپ اللہ کی آیت کو رد کر رہے ہو ہیں بھائی؟ کہہ رہے میں رد نہیں کر رہا, میں اس کا یہ مطلب بیان کر رہا ہوں. تو ہم نے کہا ہم بھی بخاری کو رد نہیں کر رہے, اس کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں. قرآن کو ظاہر پر رکھ کر بخاری کی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں, آپ بخاری کو لے کر قرآن میں تعویل کر رہے ہیں. اگرچہ بعض علماء کا یہ بھی مذہب ہے, اہل ظاہر جو تھے امام شافعی کا یہی مذہب ہے, وہ صحیح حدیث کو لیتے ہیں قرآن کی آیت میں تعویل کرتے ہیں, لیکن امام حنیفہ کا اصول اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, لیکن یہ جو نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے ان کے اندر خامی کیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے فنٹر سمجھنا, کیونکہ انہوں نے نہ اصول فقہ پڑھا ہے, نہ ان کو فقہا کے مسائل استنباط کرنے کا فن معلوم ہے. پھر یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ دلیل کس سے مانگی جاتی ہے. یہ جو آتا ہے نا کہ قضاء عمری واجب نہیں ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قضاء عمری کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے. میں کہتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ نمازیں جب زیادہ جمع ہو جائیں تو وہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے ذمے, ہمارے ذمے نہیں ہے, کیونکہ صحیح حدیث ہے البینۃ علی المدعی, جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہم قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں نبی کی سیرت میں جب بھی نبی کی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا پہلے پڑھی ہے اور ادا بعد میں پڑھی ہے. اب غزوہ خندق میں نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھتے ہیں, اس لیے قضا ہو گئی. بعد میں آیتیں نازل ہوئی کہ جنگ میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر تو 4 نمازیں قضا ہوئیں تو نبی نے ان 4 کو پہلے پڑھا ہے, پھر وقتی نماز پڑھی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 4 نمازیں نبی سے قضا ہوئیں, نبی نے صرف توبہ کو کافی یا استغفار کو کافی نہیں سمجھا, باقاعدہ قضا پڑھی ہے. تو اگر یہ 4 کے بجائے 4000 بھی ہو جائیں تو بھی پہلے قضا پڑھی جائے گی. آپ کہتے ہو کہ نہیں 4 کی تو قضا ہے, 4000 ہو جائیں تو قضا نہیں ہے, تو آپ کوئی صحیح حدیث پیش کرو. ہم سے حدیث مانگ رہے ہیں, یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کو فقہا کے اصول معلوم نہیں ہے. کچھ ادھر سے کوئی ریڈیو پہ کچھ سن لیا, کسی کا درس کچھ وہاں سے سن لیا, کوئی سعودی عرب کا کوئی عربی میں فتویٰ پڑھ لیا, عربی میں ہے یہ, سبحان اللہ, عربی کی سے متاثر ہو گئے, اور یہ لال رومال ہے ان کا, یہ مکہ سے خطاب کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ان کے برحق ہونے کی. مکہ میں بڑے بڑے علامے موجود ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن مکہ میں بڑے بڑے مکھنچو بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, مدینہ میں بھی مکہ میں بھی ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی یہاں سے چلا جاتا ہے دھوتی بنیان والا, ادھر جا کے جبہ کبا پہن کے نا نہا دھو کے عربوں کا لباس پہن کے بیٹھ جاتا ہے, کیمرہ رکھا, مکہ سے لائیو بیان آ رہے حضرت جی کا. آپ نے تحقیق کی حضرت جی ہیں کون ہے بھائی, کیا ہے یہ؟ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل جاتا ہے ہر ایک کو, وہاں سے بھی لوگ فارغ ہوتے ہیں, وہاں سے بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. تو قضاء عمری کی دلیل کس سے پوچھی جائے گی؟ آپ سے پوچھی جائے گی. آپ کوئی صحیح حدیث پیش کرو. لوگ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. تو ایک آدمی پہ 20 سال کی نمازیں, یہ تو بڑی تنگی ہے. میں نے کہا یہ تنگی جب ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہیں کہ ایک دن میں پڑھو. فقہا یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ 20 سال کی نمازیں, وہ کہتے ہیں 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو, اور پھر بھی اگر رہ جائیں پھر استغفار ہے یا فدیے کی وصیت ہے. اب اس پہ بات آئے گی کہ فدیہ, نمازوں کا فدیہ انہوں نے کہاں سے نکالا. میں بھی اس طرف چلا گیا نا تو بات لمبی ہو جائے گی. اس کے بھی دلائل ہیں.
لیکن وہ ابھی موقع نہیں ہے. اسی طرح ایک صاحب کہنے کہ جو خواتین کی نماز ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھیں, حدیث میں تو آتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا حدیث میں بالکل ایسا ہی آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں. خذوا عنی مناسککم, مجھ سے سیکھو حج کا طریقہ. تو پھر عورتوں کو ایسے حج کیوں نہیں کراتے جیسے نبی نے کیا؟ نبی نے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے, سینہ جو ہے نا اکڑا کے اور تھوڑا سا دوڑ لگا کے, جبکہ سب علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی. کوئی حدیث بتا دو جس میں عورت کو رمل کرنے سے روکا ہو, کوئی حدیث بتا دو. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو نبی تو صفا مروہ کی پہاڑی پر آپ نے دوڑے ہیں, کسی عورت کو آپ نے دوڑنے سے منع کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن آپ عورتوں کو کیوں کہتے ہو کہ عورت دوڑے گی نہیں, بلکہ عورت کیا کرے گی, چل کے جائے گی؟ کوئی ایک حدیث بتا دیں. ایک صاحب کو میں نے دعویٰ کی, انہوں نے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ دکھا دیا. میں نے کہا عبداللہ بن عمر کی تقلید نہیں کرو, ایسے تو ہم دکھا سکتے ہیں. یعنی انہوں نے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ عورت کیا کرے گی, آہستہ سے لبیک کہے گی, یا یہ کہ وہ صفا مروہ کی صحیح چل کے کرے گی. تو وہ تو فتویٰ آ گیا نا ان کا, وہ تو حدیث تو نہیں ہے. فتویٰ ہی لینا ہے تو پھر تو ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی ہیں, انہوں نے کہا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. آپ تو بار بار حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, نبی کے قول کا مطالبہ کرتے ہیں, تو نبی کا قول نہیں ہے کہ عورت جو ہے. پھر میں نے کہا حدیث میں آتا ہے جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی نے زور سے لبیک کہا ہے, اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی. جبکہ پوری امت کے علماء فتویٰ کیا دیتے ہیں, عورت لبیک کیسے کہے گی, آہستہ. کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کا بھی پردے سے تعلق ہے, حیا سے تعلق ہے, اس میں عورت کے احکام خود بخود مستثنا ہیں, ان میں سے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا پردے سے تعلق ہے. رمل کرنا, عورت کو حکم دیا رمل نہیں کرے. سعی کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ ایک حیا کے بظاہر خلاف ہے اس موقع پر. ویسے تو عورت کے لیے دوڑنا کوئی حیا کے خلاف نہیں, لیکن اس موقع پر عبادت ہے, عبادت میں وقار چاہیے, تو عورت کو حکم کیا ہے, آہستہ. اسی طرح لبیک, زور سے لبیک کہنا عبادت ہے, عبادت میں کیا ہے. ویسے عورت اگر کسی ضرورت سے مرد سے بات کرنا چاہے کر سکتی ہے, لیکن حج میں لبیک زور سے نہیں کہے گی, کیونکہ عبادت ہے. عبادت میں عورت کو اپنا عورت پن ظاہر کرنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اسی طرح نماز حج سے بڑی عبادت ہے, تو نماز میں عورت کو اپنا عورت پن دکھانا ہے, ظاہر کرنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے, گھر کے صحن کی نسبت کمرے میں نماز پڑھنا صحن سے بہتر. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ رہا ہے تو جو پھر تو سمٹ کے نماز پڑھے, جب دیکھ نہیں رہا تنہائی میں پھر سمٹنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں حدیث میں جو آتا ہے عورت صحن کے بجائے کمرے میں نماز پڑھے, اس میں تو کہیں نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کمرے میں پڑھے, دیکھ نہ رہا ہو تو آسمان کے نیچے پڑھے. ہر حالت میں عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا یہ صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عبادت ہے نا, تو اس میں شریعت چاہتی ہے. تو چاروں فقہا نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ بھئی نماز میں عورت کیا کرے گی. لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے حدیث پیش کی ہے, فلاں تابعیہ تھیں, صحابی کی شاگرد تھیں, وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, بخاری میں. میں نے ایک صاحب میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام عورتیں عورتوں کی طرح سمٹ کے پڑھتی تھیں. امام بخاری کو ایک روایت ملی ہے, انہوں نے ذکر کر دیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. امام بخاری کو ایک خاتون ایسی ملی ہیں بخاری میں ذکر کرنے کے لیے. اگر سب عورتیں اس طرح کر رہی ہوتی تو امام بخاری یا تو روایتیں ذکر نہیں کرتے, یا وہ کہتے بھائی یہ تو ہمارے ہاں عرف ہے کہ عورتیں ہمیشہ مردوں ہی کی طرح پڑھتی ہیں. یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ تابعین میں تابعیہ جو عورتیں تھیں, جو صحابہ کی شاگردات, پھر بھی اگر کوئی کسی عالم کا مذہب ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے, ہم زبردستی نہیں کرتے. یہ فروعی مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں, ان میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے. کسی عالم کا یہ مذہب ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت مردوں ہی کی طرح پڑھے گی, تو آپ ٹھیک ہے اپنی رائے رکھیں. لیکن جو علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں, چاروں مذاہب کے ماننے والے, جو صدیوں سے فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, ان پہ طنز تو نہ کریں, ان کو جاہل تو قرار نہ دیں آپ. اتنے دلائل ہمارے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے مضبوط دلائل موجود ہیں. ان دلائل کے ہوتے ہوئے آپ کیسے انگلی اٹھاتے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے. یہ فقہ کرتے رہتے ہیں, ان کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا. الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث کا, میں نہیں دعویٰ کر رہا کہ ہمیں بہت پتا ہے, آپ سے بہرحال زیادہ پتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے علامے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں سے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سے بہرحال زیادہ پتا ہے, اور آپ سے زیادہ معلومات ہونے کے باوجود ہم فقہا کی اتباع کو اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں. تو اس لیے حقیقی معنوں میں جو علم ہے وہ کہاں ہے میرے بھائی؟ مدارس.